السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے فہم آیت القرآن حاصل کرنے کے لیے سورہ شعراء کی آیات 10 سے 51 کا انتخاب کیا ہے، جو پارہ نمبر 19 میں موجود ہیں۔ ان آیات میں ہم موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ملنے، معجزات کو پانے اور جادوگروں کے سجدے میں گر جانے کے بارے میں فہم حاصل کریں گے۔ آیت نمبر 10 اور 11 سے ابتدا کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس اپنی امی جان کے پاس جا رہے تھے۔ راستے میں حرارت کی تلاش تھی اور آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو کوہ طور پر پہنچ گئے، جہاں ندائے غیبی نے ان کا استقبال کیا اور نبوت سے انہیں اللہ تعالیٰ نے سرفراز کر دیا اور ظالموں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ یہ باتیں سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی، پس تو ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیج۔ اب ہم اس کا فہم حاصل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فرعون ظالم بادشاہ تھا، اسے خوف تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، تو وہ لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مروانے لگا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ پھر ان کو یہ خوف ہوا کہ اگر ساری ہی بنی اسرائیل کے لوگوں کو مروا دیا تو ہم کہاں سے غلام پائیں گے اور ہم سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے، لہٰذا وہ 1 سال بچوں کو قتل کرواتے اور 1 سال گیپ کرتے۔ جس سال گیپ کیا تھا جب ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، جن کا ذکر ابھی ہم نے آیت میں پڑھا ہے، اور اس کے بعد جب قتل کروانے والا سال تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ مگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی، ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ خوف کی صورت میں بچے کو دریائے نیل میں صندوق میں بند کر کے بہا دینا، ہم اسے تجھ سے دوبارہ ملا دیں گے اور اپنے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا۔ اب وہ جو صندوق تھا وہ فرعون کے ہی دروازے کے سامنے سے بہہ کے جا رہا تھا، کیونکہ محل جو تھا وہ لبے دریا تھا، وہاں سے صندوق کو نکالا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت سے بچے ان کو ملے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس طرح پرورش محل میں ہونے لگی۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوا تھا فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی نوچ لی اور زور سے تھپڑ رسید کر دیا۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا اس بچے کو۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو معصوم بچہ ہے اور اس نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، لیکن اگر آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے۔ لہٰذا 2 تشت لائے گئے، ایک میں انگارے اور ایک میں سرخ یاقوت تھے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہے تو فرشتے نے انگارہ ہاتھ میں تھما دیا اور منہ میں ڈال دیا گیا، جس سے زبان میں گرہ پڑ گئی اور لکنت آ گئی۔ اسی وجہ سے آیت نمبر 13 میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سینہ تنگ ہونے کی اور زبان کے متعلق عرض کی اور اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجنے کی دعا فرمائی۔ آیت نمبر 14 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ان کا مجھ پر میرے قصور کا دعویٰ بھی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں مجھے مار نہ ڈالیں۔ اس میں ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ جب پرورش وہاں ہوئی محل میں اور موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو ایک دن بڑا سناٹے کا سا عالم تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک ان کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے نے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو مکہ مارا اور نادانستگی میں ان سے قتل خطا ہو گیا۔ ہم سورہ قصص میں پڑھ چکے ہیں، کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشش والا اور بڑا مہربانی والا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مدین چلے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو روزگار بھی عطا فرمایا، ان کی شادی بھی کروائی اور کافی عرصہ وہ وہاں انہوں نے گزارا۔ اور اب زوجہ محترمہ کو لے کر، یعنی بیوی صاحبہ کو لے کے اپنی والدہ کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی، جو بھی ہم نے آیت نمبر 10 اور 11 میں پڑھی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور ابھی آیت نمبر 14 میں جب انہوں نے قتل خطا کا ذکر کیا تو آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور کہا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اور تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ آیت نمبر 18 میں فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا اور تو نے اپنی عمر کے بہت سال ہم میں نہیں گزارے؟ یعنی وہ ایک طرح سے وہ اپنا احسان جھاڑنے لگا۔
اور اس وقت کو یاد کروانے لگا کہ جب وہ صندوق میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں برآمد ہوئے تھے اور فرعون نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 18 سال، 30 سال یا 40 سال گزارے، واللہ عالم۔ آیت نمبر 19 میں فرعون نے مزید کہا، پھر تو اپنا کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ یعنی یہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کو تانا دے رہا ہے کہ ہماری ہی کھا کر ہماری قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ہماری ناشکری کر رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے قتل خطا کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ قتل نہیں کیا تھا، اور ان کو پھر نبوت بعد میں دی گئی تھی۔ اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے اتنی رب العالمین کی باتیں سنی تو آیت نمبر 23 میں فرعون بولا، رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے مزید کہا، اپنے ارد گرد والوں سے کہا، تم سن نہیں رہے؟ یعنی اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نظریں بھی ملا نہیں پا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب کا اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یہ عقل رکھتے ہو۔ فرعون بولا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی دھمکی سے ڈرے نہیں اور مزید فرمانے لگے، اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی، جو اچانک کھلا ایک زبردست اژدہا بن گئی۔ کہتے ہیں کہ جو ہی عصا مبارک ڈالا، پہلے وہ چھوٹا سانپ بنا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہیبت ناک اژدہا بن گیا اور آسمان کی طرف بقدرے 1 میل تک اڑا اور اتر کر فرعون کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے جو چاہیے حکم دیجیے۔ فرعون ڈر گیا، گھبرا کر بولا موسیٰ علیہ السلام سے، اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنائے سے پکڑو۔ اس کا حلق خشک ہو گیا، فرعون کا حلق خشک ہو گیا اور وہ ڈر کے کپکپانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یعنی اژدہے کو جیسے ہی اپنے دست مبارک میں لیا، وہ مثل سابق عصا مبارک بن گیا۔ فرعون نے خوف کے عالم میں تھوک نگلتے ہوئے بولا اور کہا کہ اور بھی معجزہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور ید بیضہ دکھایا اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ یعنی اپنی گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور جب نکالتے تو ایسا چمکتا ہوا نظر آتا جیسے سورج کی کرنیں۔ فرعون اپنے آس پاس والوں سے کہنے لگا، بھائی یہ تو بڑا دانا جادوگر ہے۔ یعنی کہ ابھی بھی وہ اتنے معجزات دیکھ کے بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اب ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ فرعون کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ ڈائریکٹ اب موسیٰ علیہ السلام سے بات کرے۔ وہ زیادہ تر اپنے درباریوں کو کہہ کے اور ان کی طرف متوجہ ہو کے بات کر رہا تھا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا دانا جادوگر لگتا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے۔ بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو معبود کہہ رہا ہے اور اب اپنے ادنا سے درباریوں سے مشورے بھی مانگ رہا ہے۔ یہ کیسا معبود ہے، نعوذ باللہ۔ ان سب نے کہا، یعنی درباریوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں۔ پھر ایک مقررہ دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کر لیے گئے۔ کہتے ہیں کہ مصر کے اطراف سے جادوگروں کو جمع کیا جانے لگا۔ ان کی تعداد 12,000، 17,000، 19,000، 30,000 بلکہ 80,000 تک بتائی جاتی ہے، واللہ عالم۔ جشن کا دن تھا، عام لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، تمام جگہوں پر لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہ مارکہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کفر و ایمان کا ایک مارکہ تھا، کہاں کے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر، کہاں 2 معصوم پیغمبر بھائی جو اللہ کا پیغام دینا چاہتے تھے، جو ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے، جو سچے تھے۔ لوگوں میں بڑا جوش و ولولہ پائے جا رہا تھا۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں، بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا، جو تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم، ہم یقیناً غالب رہیں گے۔
یعنی ان کی لاٹھیاں رسیاں جادو کی وجہ سے لوگوں کو بھاگتے دوڑتے سانپ نظر آنے لگیں، اور یعنی کہ نظر بندی کر دی گئی۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہزاروں کی تعداد میں سانپ بھاگتے دوڑتے محسوس ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ ان جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھیں اور لوگ خوف اور حیرت کا شکار تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، جادوگروں کو داد دے رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بھی عصا مبارک ڈالوں گا تو لوگ کیسے جادو اور معجزے میں فرق کریں گے، یعنی تھوڑا وہ پریشان ہو گئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے فوری امداد پہنچی، فوراً مدد پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اکیلا نہ چھوڑا، تسلی دی۔ سورہ طٰہٰ آیت 68 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔ اور سورہ طٰہٰ آیت 69 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی کاریگری کو نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب ہم دوبارہ سے سورہ شعراء کی آیت 45 کی طرف آتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی میدان میں ڈال دی۔ جیسے ہی لاٹھی ڈالی اسی وقت انہوں نے اس لاٹھی نے اژدہے کی شکل اختیار کی، اور جو جھوٹ موٹ کے کرتب تھے ان کو نگلنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے جو کرتب تھے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو سانپ تھے ان کو نگلنے لگے۔ اب یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ یعنی کہ یہ اعلان انہوں نے اس لیے کیا کہ فرعون اپنے آپ کو معبود کہلواتا تھا یا رب کہلواتا تھا، فرعون کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ اب فرعون اس بات سے بڑا آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کیا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور یعنی مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا یعنی کہ جادوگروں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ہی، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تفسیر ہے کہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور سب سے پہلے ایمان والے اس لیے بن گئے کہ جادوگر یہ جانتے تھے کہ ہم ٹاپ کا جادو لائے ہیں، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ عصا مبارک سے جو اژدہا بنا ہے یہ کوئی جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک معجزہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پکے سچے نبی ہیں جو کہ اللہ کی نشانی لے کر آئے، لہٰذا وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جب وہ سجدے میں گرے تو ان کو جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا، اور جنت میں جادوگروں کو اپنا مقام، ان کا مقام بھی دکھا دیا۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے بعد جادوگروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور پکے دل سے مسلمان ہو گئے۔ ہم سورہ اعراف کی آیت 126 میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان عطا فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگی، استحکام مانگا، اور انہوں نے کہا کہ جب فرعون ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے گا تو ہماری تکلیف کو ہمیں برداشت کرنے کی سخت عطا فرمانا ہمارے رب، یعنی اس دنیاوی آزمائش پر ہمارے اندر ایمان سے نہ انحراف آئے اور نہ کسی طرح کے ہم فتنے میں مبتلا ہوں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہماری جان اس حالت میں نکالنا، ہمارے جسموں سے ہماری جان اس حالت میں نکالنا کہ ہم اسلام پر قائم اور ڈٹے ہوئے ہوں اور تیری محبت سے سرشار تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اپنی محبت عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔